قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ ناظرین و سامعین، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر معراج کی بات کرتے ہوئے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزہ ہے۔ یہ سفر ہجرت بھی معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا، باہر دشمنوں کا ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہونا، پھر ان تلواروں کے سائے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچ کر نکلنا، خانہ صداقت تک پہنچنا، پھر رات ہی کو دونوں سفر کرتے ہوئے غار ثور میں پہنچیں، اور جبل ثور کا جو سفر ہے یہ کیسے طے ہوا، صداقت کے کندھوں پر نبوت نے کیسے سواری کی، اور صداقت نبوت کے بوجھ کو اٹھا کر کیسے چلا۔ لوگ کہتے ہیں وہ خلافت لے گئے۔ یہاں بات ایک عرض کر دوں، وہ تو ہجرت کی رات نبوت ہی کو لے گئے۔ کر لو جو کرنا ہے، کیا کر سکو گے؟ وہ تو کندھوں پہ اٹھا کے نبوت کو لے گئے۔ نبوت کو کندھوں پر اٹھانا کو خالہ جی کا باڑا نہیں، نبوت آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ اللہ پاک نبوت کو وزن دیتا ہے۔ لے چلے، غار ثور میں پہنچے، صفائی کی، صداقت نے بستر تیار کیا، نبوت نے غار ثور میں داخل ہوتے ہی آرام کا ارادہ فرمایا، تو نبوت صداقت کی گود میں، گویا کہ صداقت کی گود بستر نبوت بنا، اور نبوت سو گئی، اور ادھر گھر میں بستر نبوت، بستر حیدر بنا، اور حیدر وہاں سو گئے، نبوت ادھر سو گئی۔ اللہ نے ان کو بھی مقام و مرتبہ دیا، اللہ نے ان کو بھی مقام و مرتبہ دیا۔ وہ بستر نبوت پہ سوئے اور یہ بستر صداقت پہ سوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کیسے جوڑتا ہے۔ تلاش کرنے والے تلاش کر کے تھک گئے، کوئی شے ہاتھ نہ آئی، اب کھوجیوں کو تیار کیا گیا، تو پاؤں کے نشان دیکھنے والے غار ثور کے دہانے تک آ پہنچے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے کبوتروں کو بھیجا، مکڑی کو بھیجا، مکڑی نے جالا بنا، کبوتروں نے گھونسلہ بنایا، گھونسلے میں انڈے دے دیے، اور جالا بھی اس رنگ کا بنا
کہ جو جدید نہیں، نیا نہیں، پرانا ہی پرانا ہے، کہ جیسے سالوں ہاں سال گزر گئے، کسی کا اس طرف گزر ہی نہیں ہوا۔ اب دیکھنے والے وہاں کھڑے ہیں، پاؤں کا نشان دیکھنے والے کہتے ہیں وہ اس سے آگے کہیں نہیں گئے، ادھر ہی ہیں کہیں، لیکن ابو جہل اینڈ پارٹی کہتی ہے بے شک ہم ان کی جان کے دشمن ہیں، لیکن یہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ جنہوں نے آج تک کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی کیڑے مکوڑے کو تکلیف نہیں دی، تو ان کو تکلیف دے کر وہ اس غار کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ اور اندر والے ان کے قدم دیکھ رہے ہیں۔ صداقت نے نبوت سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی نظر پڑ گئی تو پکڑے گئے۔ زبان نبوت اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ جو نبی کو تسلی دیتا ہے، یقین دیتا ہے، بہادری دیتا ہے، جرت دیتا ہے، وہ کسی کے بس میں نہیں، اور کہیں بھی اس کا مقابلہ نہیں۔ وہی خداوندی آتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جب ان کی کسی نے مدد نہیں کی تو اللہ نے کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اب یہ کون ہے؟ دو نبوت ہے، دوسرا صداقت ہے، یا دو صداقت ہے، دوسرا نبوت ہے۔ نبوت کا رنگ صداقت پہ ایسا چڑھا، کندھے پہ اٹھانے سے، من تو شدم تو منشدی کیسے کہا جاتا ہے کہ تو میں ہو گیا، میں تو ہو گیا۔ نبوت کا رنگ ایسا چڑھا کہ قرآن بھی یوں کہے کہ دو میں سے دوسرا۔ وہ دو کون تھا، دوسرا کون تھا؟ آج تک مفسرین حضرات اس جملے کا مطلب حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دو کون تھا، دوسرا کون تھا۔ جلنے والوں کا منہ کالا، قرآن نے تو ایسا رنگ چڑھایا کہ آپ فرق کرتے رہو اور ڈھونڈتے رہو۔ جن بیچاروں کا قرآن کی طرف آنا جانا ہی نہ ہو، جن کا قرآن پر ایمان ہی نہ ہو، وہ ان جملوں کو کیا سمجھے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اذ ہما جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ قرآن نے صدیق کی صحابیت کا اعلان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی کا دوست ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی کا ساتھی ہے۔ نبی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، کرو انکار اس کا۔ قربان جاؤں، اب اس آیت کا انکار کرنے سے بندہ صرف کفر کے دروازے تک نہیں پہنچتا بلکہ کفر کے کنویں میں گر جاتا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، معنا یوں نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ معیت خداوندی جہاں نبوت کے ساتھ ہے وہی صداقت کے ساتھ ہے، اور جہاں صداقت کے ساتھ ہے وہی نبوت کے ساتھ ہے۔ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اس پر سکون کو نازل کیا، کہ اس پر جو غم کھا رہا تھا کہ ہم تو پکڑے گئے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ،
اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی مدد کی، اس کی تائید کی، اس کی نصرت کی. بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. ہم نے حفاظت کا ایسا بندوبست کیا کہ کفر کی ساری تدبیریں سفلا ہو گئیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. اب ان دونوں کی معیت کو اللہ اپنا کلمہ کہہ رہا ہے، دونوں کی دوستی اور ساتھ کو اللہ کلمہ کہہ رہا ہے، دونوں کے نکلنے کو اللہ کلمہ کہہ رہا ہے، دونوں کا غار کے اندر چھپنا اللہ اس کو کلمہ کہہ رہا ہے. کیا کہیے گا؟ جب قرآن نبوت سے صداقت کو الگ نہیں ہونے دیتا، آپ کون ہوتے ہیں کہ صداقت کو نبوت سے الگ کر دیں؟ میرے اللہ نے تو روزے میں بھی ساتھ رکھ دیا، فرمایا حوض پہ بھی میرے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. کہاں تک جائیں گے؟ کہاں تک جائیں گے؟ نبوت اور صداقت کو جب قرآن اکٹھے بیان کرتا ہے، جب میرے اللہ کی طرف سے یہ ساتھ ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس سفر سے پہلے ہی میرے ابا نے 2 اونٹنیاں پال پوس کر تیار کر رکھی تھی کہ کسی وقت ضرورت پڑ سکتی. اب بندوبست کیا ہوتا ہے کہ خانہ صداقت سے غار میں کھانا بھی پہنچتا ہے، خانہ صداقت ہی سے غار میں دودھ بھی پہنچتا ہے، اور خانہ صداقت ہی سے مکے کی ساری دن کی رویداد اور اس کی خبریں بھی پہنچتی، خبریں بھی پہنچتی. اچھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں وہاں سے آتی، جبریل لاتا، جن خبروں کے باعث پیغمبر کو نبی کہا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی میرا اللہ پاک بندوبست ایسا کرتا ہے کہ وہی خبریں جو اوپر سے آنے والی ہوتی ہیں اللہ پاک وہی سے بھی تو بھیج سکتا ہے، لیکن نہیں، خانہ صداقت سے بھجوائی جا رہی ہے، خانہ صداقت سے بھجوائی جا رہی ہے. یعنی تار ایسی جوڑی گئی ہے، چونکہ سفر ساتھ غار میں تنہائی دونوں کی ہے، اور اس میں سب سے بڑا پارٹ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیسے جاتے تھے؟ اب تو پھر بھی وہاں گلیاں اور سڑکیں ہیں، اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا سوائے چرواہوں کے راہوں سے واقعی بھی کوئی نہیں تھا. رات کے اندھیرے میں کیسے بکریاں لے کر نکلتے تھے، کانوں کان کسی خبر تک نہ ہوئی. کھانا کیسے آتا تھا؟ کھانا کیسے آتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ، دودھ کیسے پہنچتا تھا؟ خانہ صداقت کے لوگوں نے خدمت کا وہ حق ادا کیا کہ جس کا اجر اللہ نے دنیا ہی میں ہر مسلمان کو دکھا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں غار میں اگر ان کی طرف سے خدمت ہو رہی ہے تو مزار میں نبوت کی طرف سے خدمت ہو رہی ہے. وہ خانہ صداقت تھا جہاں سے خدمت کا سامان تھا، یہ خانہ نبوت ہے جہاں سے خدمت کا سامان ہو رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی کبھی حیران ہوتے ہیں ان جاہل لوگوں کے عقلوں اور دماغوں پر کہ کس طرح خانہ صداقت یہ وہ رشتہ ہے خانہ نبوت کے ساتھ کہ جو صرف
یہاں نہیں بلکہ اللہ نے کسی نبی کو ایسا نہیں دیا جو ان کو دیا گیا۔ لگتا ایسا ہے کہ جیسے رحل پر قرآن رکھا ہے، اور کیا دیدار کی لذتیں لی ہوں گی، کیا دیدار کی منزلیں طے ہوں گی۔ یہاں تو لحظوں میں منزلیں طے ہوتی ہیں نا۔ اس لیے کبھی کبھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، وہ 3 راتوں کی نیکیاں اور ثواب مجھے دے دو۔ کہ کیسے نبوت کو گود میں لے کے بیٹھے اور پھر رج رج کے نبوت کو دیکھا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو اپنے سامنے بیٹھنے والے ہیں ان سے کبھی نظریں اٹھانا نہیں، تیری نظریں ان پہ ٹکی رہیں، ان کی نظریں تجھ پہ ٹکی رہیں۔ وہاں تو بھری مجلس تھی مسجد نبی کے صحن میں یا اندر میں، یہاں تو تنہائی تھی، اور محبت جب محبوب کی تنہائی لیتی ہے پھر وہ محبت کی معراج ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کی معراج کو پایا ہے۔ ان کو عقل دے۔ وہ ایک موذی سیاہ رنگ والا اپنے ایک سوراخ سے نکلتا ہے اور صداقت کے پیروں پہ ڈس لیتا۔ دشمن وہاں بھی دشمنی سے باز نہیں آیا، اور میرا رب اے اللہ اکبر، محبت کوئی بھی ہو وہ امتحان مانگتی ہے۔ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول، دنیاوی محبتیں بھی امتحان مانگتی ہیں، اور محبت کے لیے پھر میلوں ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، دریاؤں میں کچے گھڑے پر تیرتے ہوئے چھلانگیں لگا کر موت کے حوالے اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ پاؤں نہیں ہلایا کہ نبوت کے آرام میں خلل نہ آئے۔ زہر پورے جسم میں سرایت کرتی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کے صورت میں بہہ پڑتی، اور وہ آنسو چہرہ نبوت پر جا گرتے۔ جب آپ ایسے گود میں لے کے بیٹھیں گے نا تو یہی صورتحال ہوگی، چہرہ نبوت پر۔ وہ کتنا خوش قسمت آنسو ہوگا جو چہرہ نبوت، ابھی بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے، ابھی بھی اس کے ایمان کو ترازو میں تولنا ہے۔ جس کے آنسو نبوت کے چہرے پہ بہہ پڑیں اور نبوت کی آنکھ کھل جائے، کیا ہوا؟ عرض کی معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں پہ کو کالے رنگ کا دشمن ڈنگ مار گیا۔ ارشاد پیغمبر ہوتا ہے پاؤں ادھر کرو، اور اس پاؤں کو نبوت کی گود میں رکھ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن اپنی شہادت کی انگلی پر لگا کر صداقت کے پیروں پر لگاتے۔ یہ لعاب دہن بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق اور سچ کے سوا منہ میں کچھ نہ ہو، حق اور سچ ہو بس۔ یہ لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگتا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آنکھیں دکھتی ہوئی
صحیح ہو جاتی ہیں اور زندگی بھر پھر کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوتا. وہی لعاب دہن صداقت کے پیر، صدیق کے آنسو مصطفیٰ پوچھتا ہے. نبوت کی آنکھوں پر اللہ مرہم، رحمت کی مرہم رکھتا ہے، صدیق کے آنسوؤں پر نبوت اپنی رحمت کی مرہم رکھتی ہے. اور ایک نہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں، نہ میں اپنے نبی مصطفیٰ کی رحمت سے نا امید ہوں. اس لیے کہ جہاں اس کی رحمت ہر شے پہ وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، وہی ان کے بارے میں بھی کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. گزرتی ہیں غار میں، نبوت کی مہمانی تو میرا اللہ بھی کرتا ہے، من و سلوہ بھیج دیتا. لوگ کہتے آسمان سے آیا، لیکن صداقت کے گھر سے آیا، صدیق اکبر کے گھر سے آیا. وہ من و سلوہ سے کتنا زیادہ مرتبہ رکھتا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خبریں بھی آتی تھیں. اب چاروں طرف ڈھونڈنے والے تھک گئے، 3 راتیں گزر گئیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بدھ، جمعرات، جمعہ، یا بعض نے لکھا ہے جمعہ، ہفتہ، اتوار. یہ سفر کی آخری تاریخیں تھی، سفر کے مہینے. میرے اللہ نے پہنچانا تھا اور خدمت لینی تھی صدیق اکبر سے. سب کہہ دیں سننے والے رضی اللہ تعالی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اسی پر باقی باتیں کل عرض کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام